ناظرین، مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین دوشیزائے اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگا۔ اس جوان سال کا قدر بڑا سر، خوبصورت چوڑی اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہے۔ آپ نے خواتین کو اس کے دلربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر مونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگے آنکھوں پر مرکوز ہونے لگی اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المؤمنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المؤمنین حسب معمول دارالخلافہ کے گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں میں اپنی آرزو کا اظہار خیال کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، خوب روح ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے، وہ بلند مجلس والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کا سا مکڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوشقامت قد اور مضبوط کاٹ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہیے تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، اور انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگی اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی کے دن کسی کے تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المؤمنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ حضرت حجاج شملی کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر
بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اجل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی اور اس کے متعلق موہوم خطرات میں گر جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المؤمنین سے پوچھا بھی کہ امیر المؤمنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا دخل ہو تو بتائیے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے۔ امیر المؤمنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا، اور کئی دنوں کی صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خواتین کو امیر المؤمنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیے۔ اس امیر المؤمنین سے گزارش کر دیجئے جس کے ناگہانی غصہ کے تصور سے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمی سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب وہ اس لگام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے۔ جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاکار بھی، لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح راہ ہے۔ جب امیر المؤمنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ مالک الملک کی ذات ہے جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج سلمی کے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈال ہو گئی، کیونکہ اس کے اطاعت شعار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا، اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لخت جگر کی دیدار کی کمی تھی جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہیں اس میں بیٹے کو بزور بازو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المؤمنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑوں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع و عریض صحرا اور سنگلاخ کوہستان موجود ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دی ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون صبر کے گونٹ پیتے ہوئے واپس مڑ گئی اور امیر المؤمنین نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمی کو اپنی بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے امیر المؤمنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں میں
حضرت عقبہ بن غزوان امیر المؤمنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ روانہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہیے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دے۔ چند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المؤمنین نے اپنے ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور جلا وطن نصر بن حجاج کے یہ اشعار نظر پڑے: اے امیر المؤمنین، آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے، محض اس بنا پر کہ ستوہ ناک والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی، حالانکہ عورتوں کے بعض خواہشات کی محض تعاون تصور کی جاتی ہے۔ آپ نے میرے متعلق ایسی بات متصور کر لی جس کے بعد میں کسی مجلس میں بات کرنے کا قابل نہ رہا اور میں بغیر کسی تہمت کے جلا وطن کر دیا گیا، حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکا تھا، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت اور بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دنوں حالت ہماری کسی طرح کے ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہے، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری عمارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گرہ گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاشع بن مسعود سلمی کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی، جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھائے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا ہے کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا کہ تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم یہ اس بات کا جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے، تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہو۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکرٹری سے پڑھایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کی افشا ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین پر گر گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارہ نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزے ہو گیا۔ جب مجاشع بن شدار مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کانا کھلا
کھلا، شاہد کہ اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشع بن مسعود بطور شوہر ہونے کی بھی اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجاشع نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے امیر المؤمنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھیجوا دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو پھر بھیجوا دیا جہاں عثمان بن ابی وقاص ثقفی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبے میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کی سردار کی بیوی اس پر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپنے ملنے کے خط بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں عرض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المؤمنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب امیر المؤمنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔